الرحمن الرحیم. یہ کتاب ہے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. ترجمہ کا حکم دینے والے حضرت حاجی صاحب، کرنے والے مولانا تھانوی، اور کتاب عرب عالم کی بہت زبردست حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام قلب جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا، کھول دیا تھا. سب کے اللہ کہنے میں الگ الگ فرق ہے. اللہ بہت دیر ہو جائے گی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. راضی تھے. جو اللہ سے راضی ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے. اللہ سے رضا، سب سے بڑا مقام رضا ہی کا ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. ہم سب سے بڑا مقام رضا. صحابہ کو دیا گیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے رضا کے وصف سے متصف فرمایا تھا. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی اب سے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے رضا کی دعا کرتے رہ جائیں. اللہم ارزنا ورزقنا. اللہ حدیث اللہم ارزنا ورزقنا. اے اللہ ہم کو راضی کریے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. سب خلاصہ یہی ہے طریق کا، سلوک کا، شریعت کا، دین کا. اس لیے ہم بھیجے گئے ہیں کہ ہماری طرف سے جو کچھ تم کو یہاں پہنچے اس پر راضی رہو. اللہم ارزنا، اللہ ہم کو راضی کریے. پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کیجیے، رضا کی صفت عطا فرمائیے. ورزقنا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. نور رضا، ہم تو نور اسی کو سمجھتے ہیں، بلب کا نور ہے اور اس کا نور ہے. مطلب رضا کا بھی ایک نور، اللہ سے راضی رہنا، یہ بھی ایک نورانی چیز ہے. صحابہ کو یہ حاصل تھی رضی اللہ عنہ. وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور کسی کو دلی نہیں ہے. صحابہ کو حاصل. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل میں اس رضا کے نور سے قلوب صحابہ منور ہو چکے تھے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. یہ عربی کی کتاب ہے. حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا مولانا تھانوی سے. وہی ترجمہ 3 بلدوں کا ہے. شیخ ابن طیب اسکندری، مولانا تھانوی، حضرت حاجی صاحب سب مل کر کے ہوئے. مکے میں مجھے ملی تھی، ترجمہ بھی کیا تھا. پورے مکے کے سفر میں یہی سناتا ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر کے پھیلا دیا تھا. ایک ہم اللہ کہتے ہیں، دوسرے حضرات بھی اللہ کہتے ہیں. کیا سے کیا حال ہو جاتا ہے. اللہ، اس میں اعظم کیا کہا جائے. شرم معلوم ہوتی ہے سنتے سناتے میں. اللہ ہم سب لوگوں کو
نور رضا سے منور فرما دے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمایا تھا۔ روح استسلام، ہر چیز دوست میرا سر نیکوس، دوست کی طرف سے سب ٹھیک ہے۔ اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر دیا تھا۔ اللہ ہم لوگوں کے قلب کو بھی ان کے قلب کو نظر الی المخلوق سے منمن کر دیا تھا، کچھ مطلب جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ بہت اہم مضمون ہے، سنا ہے ابھی 2-4 مرتبہ سنا چکا ہوں 2 سال سے۔ ان کو روح استسلام عطا فرمایا تھا، ایسی روح تھی ہر چیز کو تسلیم کر دیتے اللہ تعالیٰ تو، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر رکھا تھا۔ بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سابتی ہو گئی، جو انہوں نے تسلیم کر لیا تو آگ نے ان کی بات کو مان لیا۔ یا نار کونی بردم و سلام، برد و سلام ہو جاؤ، مان لیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تھا تو آگ نے ان کے حکم کو مان لیا۔ یا نار کونی بردم و سلام ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ان حالات سے ہم لوگوں کو بھی متکیف فرمائے۔ ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر رکھا تھا، پر آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ جب اللہ کے سپردگی میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو جیسے بقا اور دولتیں حاصل، اس طرح ان کے ماننے والوں کو بھی اللہ اس کا کچھ حصہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت حاجی رضی اللہ سب کے آخر میں پیر قبلے کی طرف لے گئے، کسی کا حضرت پھیلا لیجیے، کہا اپنے مولا معبود کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ میں پھیلاؤں نہیں پھیلا۔ حضرت حاجی صاحب توحید کا مقام حاصل تھا حضرت حاجی صاحب کو۔ حضرت حاجی وغیرہ یہی تو نہیں موقع ہو گئے تھے، بہت گنگوہی، بہت تھانوی۔ حضرت حاجی رضی اللہ صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن ان کے حالات ہی کی بنا پر تو بیچ گئے ان کے سامنے، فنا کر دیا۔ حضرت گنگوہی کہتے تھے میں حضرت حاجی صاحب سے ان کے عمل کو ایسے متقد نہیں ہوا ہوں، ان کے علم کو ایسے متقد ہوا۔ خم کے دریا درو راہ بود، پیش اوجے ہونہا بازو نے حد۔ جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو پانی کم ہوگا، کہ کہاں پانی کم ہوتا ہے، آتا ہے، ابھی کوئی آ جائے گا پانی، کیونکہ اس کا تعلق جمنا سے ہے۔ جب وہ سوکھ جائے گا تبھی یہاں پانی نہیں آئے گا۔ خم کے از دریا درو راہ بود، پیش اوجے ہونہا بازو نے حد۔ جس مٹکے کا راستہ اللہ کے سمندر سے ہو جائے اس کا پانی کبھی سوکھ نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو، آپ تو جوان ہے، میں آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان دولتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ بہت طویل بات ہے، کہا گیا۔ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ اچھا لفظ ہے، اور تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، عربی ہر جگہ نہیں ترجمہ کیا، ایسے الفاظ جو معنی دار ہیں، زوردار ہیں، اسی ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے۔ حضرت تھانوی نے وہ ترجمہ کیا اور مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا۔
اشرف علی یہ کتاب بہت مفید ہے، اگر تم ترجمہ کر دیتے تو بہت مفید ہوتی. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا اسے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. نور رضا سے دیکھا ہے ایک بزرگ ذکر کے لیے بیٹھے کہ اللہ کا سارے جہاں منور ہو گیا ہو، ایک بار تو اللہ کا اس دل سے کہا انہوں نے، کیونکہ تو ان کے قلب کا کیا حال رہا ہوگا. اللہ ہم لوگ سے بھی ان چیزوں کا بھی حصہ نصیب فرمائے. مانگنا تو چاہیے ہی مولانا، چلتے چلاتے اللہ دے دے، کوئی ان سے بعید نہیں. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، رضا کے نور سے بالکل کشادہ کر دیا تھا. بہت ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے پوری دنیا منور. اللہ اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو بھی کہنے والا بنا دے اللہ. صحیح معنی میں ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا. ان کی نظر کو نظر الی الخلق سے محفوظ، ان کے قلب کو نظر الی المخلوق سے سالم رکھا تھا. وہ آگ اسی واسطے ان پر سخت ہو گئی. انہوں نے اپنے قلب کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، تو جو اس چیز کی طرف توجہ کیا وہ خود ان کی مطیع ہو گئی. آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا ہے، اس میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے بھی مناسبت پیدا فرمائے. بس آگ اسی واسطے ان پر سر سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. پر استسلام سے رہے، سلامت اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی. وہ استسلام سے رہے تو اللہ تعالیٰ پھر سلامتی دے دیا. پر استسلام سے رہے، سلامت اور باطن مقام ٹھیک کرنے سے ہوئی. یہ عزت و کرامت. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. جو بندہ اللہ کو اپنے جو کانٹا کا چھڑاتا ہے وہ بھی پھول بن جاتا ہے. آگ کو چھویا وہ پھول بن گیا، سرد ہو گیا. یہاں تھانی ترجمہ کر رہے ہیں اور حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے. اشرف علی مکہ مولانا اشرف علی، یہ کتاب بہت اچھی. اگر اس کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت لوگوں کو مفید ہوتا ہے. لکھا ہوا چھوٹا. پھر تھانوی حضرت تھانوی لکھتے ہیں، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا کہ ایک ترجمہ کرتا، لیکن شیخ کا حکم تھا اس وجہ سے ترجمہ کیا ہے. خود مصنف بڑے آدمی، ترجمہ کرنے والے کرانے والے سب بڑے لوگ، نور ہی نور ہے. نظام میں نورانیت ہے کہ نہیں؟ پر یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے، کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے، بے امنی کو امن پیدا کر دیتا ہے. پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر یاد کرے گی کچھ حاجت ہے، پھر چاہتا ہے کہ شیطان پھینک دے تم کو، اس وقت آئے جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے.
ایک کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے اللہ کی قدرت ہے کہ ایمان کی چیز ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سب دروازے بند ہو گئے؟ نہیں بند، سب قیامت کھلے رہیں گے، ہمیشہ کھلے رہیں گے اللہ کی یہی شان رہے گی، جو ان کے سامنے جھکے گا اللہ اس کو بڑھائے گا، جو اللہ کے سامنے فنا ہوگا اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو بھی ایسی بنا دے، یہ میرا کہنا بھی حال سے ہو، مقام سے ہو۔ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے، یعنی کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے۔ پر جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کوئی حاجت ہے، اور پھینکے گا آگ میں، اس وقت آئے گے کہ کوئی تم کو حاجت ہے۔ پر جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو، پوری دنیا آ کر کے کہے کہ تم کو کوئی حاجت ہے، کہا کوئی حاجت نہیں، حاجت ہے تو اللہ سے۔ یہ توحید بات ترجمہ کے حضرت عائشہ صاحب نے ترجمہ کرایا۔ اللہ پر جب شیطان تجھ کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں، ہاں اللہ سے ہے۔ دعا کیجیے ہم سب لوگوں کے دلوں کو ایسی مستغنی بنا دے مخلوق سے، اللہ کا ہو کر رہنے کی توفیق دے۔ اگر یہ کائنات کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے، اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، مجھ سے بھی نہیں کہوں گا، وہ جانتے ہیں کہ مجھے اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا۔ اگر ایسا کرے گا تو آتش دنیا کو سرد و سلامتی تھانی ہو رہی تھی۔ اور منت و کرامت اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ فرمائے، ان لوگوں کے راستے سے، اس زمانے کے سائنس سے نہیں۔ اللہ نے اہل اللہ کو بصیرت دیا، روشنی دیا، اس سے انہوں نے روشن کیا۔ یہاں کے لوگ اپنے ہی چیز جیسی ایجاد بھی کریں گے، اور اللہ سے جس کو بھی امداد ہے تو اللہ کی وجہ سے چیزیں آئیں گی۔ یہ کرے اگر تو ایسا کرے گا، کہتے ہیں اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے تو جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے، میں نہیں کہوں گا۔ اگر تو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا۔ بہت سالوں پہلے ایک دفعہ سنایا تھا، سب لوگ متاثر ہوئے، بہت متاثر علماء تھے۔ آتش دنیا کو سر اور منت و کرامت اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں۔ بس اہل ایمان ان کی راہ چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ومن اتبعنی، یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ والا ہوں، سوچ سمجھ رکھتا ہوں، یوں ہی نہیں بلاتا، اور میری اتباع کرنے والے کو بھی سوچ سمجھے۔ صحابہ کا خوب سنایا، سیکھا سکھایا۔ اور یونس علیہ السلام کے شان میں فرمایا، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا۔ دعا کیجیے ہم لوگوں کو بھی دولت نصیب ہو، صرف دنیا کے ہو کے نہ رہ جائے، دنیاوی ترقیات میں گھوم پھر کر کے نہ رہ جائے، بلکہ آگے بڑھیں۔ ہم اپنے لیے خاص طور سے آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا۔
اور ہم اہل ایمان کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے یہی پہ بھی جائے اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی فرما لیا کہ اس طریق پہ جو آئے گا اس کو ہم نجات دیں گے. پکڑنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس طریقے یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. اب بھی ہمارے حضرت سے میں نے خود سنا، کسی میں یہی پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو یہ کرے گا ہم کرتے ہی رہیں گے، وعدہ فرما لیا. یہ صحیح طور پر ہم لوگ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرماتے ہیں. سب لوگ پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے جیسا پڑھو بھائی فرماتے تھے. 1 لاکھ پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ بھی اس طرح نہیں پڑھا جاتا جیسا پڑھنا چاہیے. بہرحال یوں ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا. ہم سب غم میں ہیں، غم ہی غم ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو غم تھا وہ چھوڑ چکے ہیں، تو مخلوق کے غم میں اللہ نے مبتلا کر دیا. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم با قدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ذلت و احتیاج کے ساتھ مانگتے ہیں، تکبر سے نہیں، لجاجت سے، مسکنت سے، خشوع سے، خضوع سے جب مانگتے ہیں، ذلت اور مسکنت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اس سے نجات دیا کرتے ہیں. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ یہی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم دیا کرتے ہیں. یہ عمل ایسا ہے کہ ہم اس پر جو مرتب ہونے والی چیزیں مرتب کرتے رہیں گے. جو شاہ اپنے تدبیر سے ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو، وہ یہ کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بخوبی تدبیر کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی ذات کے لیے تدبیر اہتمام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا، انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا سب چیزیں عطا فرمائی. ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خارج نہ ہو، بس ہم کو اس کی ملت سے خارج نہ ہو، اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں جن کا ذکر شاید میں ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ملت اختیار کرو اپنے باپ ابراہیم کی، انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے سے. پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو، اعتراض سے خالی ہو. ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو صفی بیوقوف ہے، اور اس کی ملت کو لازم تفویض اللہ، اطاعت فی احکام اللہ، یہ ہے اصل مومن ہے. اور جاننا چاہیے کہ مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے. اور ہمارے اس مضمون میں بہت سے اشعار ہیں، سنایا پہلے بھی سنایا ہے، اور ہر مرتبہ لطف آتا ہے، جی چاہتا ہے اسی کو سناتا رہے. اشعار بھی بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا دے. اللہم کن لنا، وہی دے گا، اللہم کن لنا وجعلنا لک، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیے. اللہم کن لنا وجعلنا لک، اچھی دعا ہے. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے.
بہرحال یہ سب طریق ہے مولانا، اسی پر چل کے اللہ تک پہنچتا آدمی، اور پہنچے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور سے یہ جگہ تھی اسی لیے یہیں ہے۔ حضرت بہت متوجہ کرتے تھے اس جگہ کی طرف، تو میں تو نہیں سا متوجہ کرتا تھا، عادت کرتا تھا آؤ سیکھو اس کو، آؤ گے تب سیکھ پاؤ گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق پر گامزن فرمائے، اور اس کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو مستفید اور منور فرما دے، ہم کو ہمارے تمام اہل و عیال سارے عالم کو جو موجود ہیں اللہ اپنا خاص بندہ بنا لے، اور اپنے خاص انوار سے مکاشفات سے ہمارے قلوب کو متکیف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔